بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول درس نمبر 54 میں مستحبات وضو کی گفتگو جاری ہے، اور اس میں وضو کی ابتدا میں ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ یہ بھی مستحب ہے۔ شہید اول کی اس میں آراء اور نظریات کیا ہے، شہید ثانی کا تبصرہ اور تحقیق کیا ہے، تداخل اسباب کا بیان بھی ہوگا، ہاتھوں کو دھونے کی علت کے بارے میں اور سبب کے بارے میں بھی بحث ہوگی، اور پانی کی کون سی قسم میں ہاتھوں کو دھونا چاہیے اس میں علامہ ہلی کا نظریہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مِنَ الزَّنْدَيْنِ مَرَّتَيْنِ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ لَا مِنْ مُطْلَقِ الْحَدَثِ كَالرِّيحِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ مَرَّةً وَبِهِ قَطَعَ فِي الذِّكْرَى وقیل مرۃ فی الجمیع واختارہ المصنف فی النفلیۃ ونسب التفصیل الی المشہور وہو الاقوی۔ کلائیوں سے ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں فرماتے ہیں، وغسل الیدین من الزندین، ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، سنن وضو میں سے ہے ہاتھوں کو دھونا، من الزندین کلائیوں سے، مرتین دو مرتبہ دھونا، وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھونا 2 مرتبہ، من حدث النوم والبول والغائط، جب اسباب وضو میں سے نیند کی سبب ہو اور جناب علی بول و براز ہوں۔ اگر انسان پر جو وضو واجب ہو رہا ہے وہ نیند سے اٹھنے کی وجہ سے ہو یا بول و براز کرنے کی وجہ سے ہو، تو پھر وضو شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے کلائیوں سے لے کر۔ لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور، ہر قسم کے جو حدث ہیں اور اسباب وضو تھے ان کی وجہ سے ہاتھوں کو دھونا وہ مستحب نہیں ہوتا، جیسا کہ اگر ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر اس کی وجہ سے ہاتھوں کو دھونا مستحب نہیں ہے۔ علی المشہور، یعنی مشہور نظریہ یہی ہے کہ 3 احداث کی وجہ سے اور 3 اسباب اور موجبات وضو کی وجہ سے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے اور مستحب ہے، لیکن ان کے علاوہ دوسرے جو حدث ہیں ان کی وجہ سے ہاتھوں کو دھونا مستحب نہیں ہے۔ وقیل من الاولین مرۃ وبہ قطع فی الذکری، اور ایک نظریہ یا قول یہ ہے کہ پہلے 2 اسباب کی وجہ سے 1 مرتبہ ہاتھ کو دھو لے تو وہ بھی مستحب ادا ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 سبب کون سے تھے؟ نیند سے اٹھا ہو یا پیشاب کیا ہو، تو جب وضو شروع کرے تو اس سے پہلے 1 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، یہ کافی ہے اور مستحب پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر براز کیا ہو اور پاخانہ بیٹھا ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھونا چاہیے وضو شروع کرنے سے پہلے۔ وَبِهِ قَطَعَ فِي الذِّكْرَى، اور اسی قول اور نظریے کا یقین کیا ہے جناب شہید اول نے اپنی کتاب ذکر الشیعہ میں۔ تو گویا کہ شہید اول کا ایک نظریہ یہ لمح میں ہو گیا اور دوسرا نظریہ ان کا ذکر الشیعہ میں ہو گیا۔ ابھی تیسرا نظریہ بھی آ رہا ہے، وقیل، اور ایک تیسرا قول اور نظریہ ہے مرۃ فی الجمیع، کہ تمام احداث جو یہ 3 عدد ہیں جن کے لیے ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، ان تینوں میں صرف 1 مرتبہ اگر ہاتھ کو دھو لے وضو کے شروع میں تو مستحب ادا ہو جاتا ہے۔ واختارہ المصنف فی النفلیۃ، اسی کو جناب مصنف نے اپنی کتاب نفلیہ میں اختیار کیا ہے، یہ ان کا
منتخب نظریہ ہے، نفلیہ میں انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ وَنَاسَبَ التَّفْصِيلَ إِلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ الْأَقْوَى، اور شہید اول نے اس تفصیل کو اسی نفلیہ میں مشہور علماء کی طرف نسبت دی ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ مشہور علماء کا قول یہ ہے کہ پہلے دو حدث نوم اور بول سے ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، اور غائط کی وجہ سے 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ تو یہ تفصیل والا قول جو دوسرا قول تھا اسے مشہور کی طرف نسبت دی ہے۔ وَهُوَ الْأَقْوَى، اور شہید ثانی فرماتے ہیں یہی تفصیل والا قول قوی تر ہے، اس کی دلیلیں زیادہ ہیں جناب۔ وَلَوْ اجتمعت الاسباب تداخلت ان ساوات وَإِلَّا دَخَلَ الْأَقَلُّ تَحْتَ الْأَكْثَرِ، اگر اسباب جمع ہو جائیں، ہاں جی، ایک جو ہے نا جی کیا ہے، نیند بھی ہے اور بول بھی ہے اور براز بھی ہے۔ اب مثلا سابقہ جو قول تھے ان میں تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 مرتبہ دھونا ہے، تو اب اگر یہ تینوں جمع ہو جائیں تو پھر 6 مرتبہ دھونا مستحب ہوگا۔ کہتے نہیں، تینوں جو وہ جمع ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے جناب علی، تینوں کے لیے 2 مرتبہ دھو دیں اس قول کی بنیاد پر، تو وہ استحباب ادا ہو گیا۔ اچھا، تیسرے قول کی بنیاد پر کیا تھا کہ سب کے لیے 1 مرتبہ دھو دیں۔ اب یعنی 3 جب جمع ہو جائیں تو سب کے لیے 1 مرتبہ دھوئیں، تو 3 مرتبہ دھونا یا 1 مرتبہ دھو دیں کافی ہے؟ کہتے ہیں کافی ہے، 1 مرتبہ دھو دیں تو سارے اسباب کیا ہو جائیں گے، تداخل ہو جائیں گے۔ لو اجتمعت الاسباب، اگر اسباب جمع ہو جائیں، تداخلت ان ساوات، تو وہ کیا ہے، آپس میں تداخل کر جائیں گے اگر ان کے دھونے کی مقدار برابر ہو۔ تو یہ جو بحث زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہے اور زیادہ اس میں دقت کی ضرورت ہے، وہ ہے تفصیل والے قول کی بنیاد پر کہ پہلے 2 حدث کے لیے 1 مرتبہ دھونا مستحب ہے اور غائط والے حدث کے لیے 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، جو کہ شہید ثانی نے اختیار کیا ہے۔ یہ تفصیل والا قول، اس کی بنیاد پر فرما رہے ہیں اگر جو اسباب جمع ہو رہے ہیں ان کے لیے دھونے کی مقدار برابر ہو تو پھر وہ جمع ہو جائیں گے، یعنی پہلے 2 کے لیے تو تفصیل والے قول میں بھی 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ وَإِلَّا، اگر جناب علی نیند والا بھی سبب ہے اور غائط والا بھی سبب ہے، تو نیند کے لیے 1 مرتبہ دھونا ہے اور غائط کے لیے 2 مرتبہ دھونا ہے۔ اگر ان کی مقدار برابر نہ ہو، ان لم یکن کذالک دخل الاقل تحت الاکثر، تو جس کے لیے کم مقدار میں دھونا ہے وہ داخل ہو جائے گا جس کے لیے زیادہ مقدار میں دھونا ہے۔ تو نیند کے لیے کیا 1 مرتبہ دھونا ہے تو وہ داخل ہو جائے گا تحت الاکثر، اس غائط کے ضمن میں کہ جناب علی جس کے لیے 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ نیند بھی ہے اور غائط والا سبب بھی ہے، تو 2 مرتبہ دھو دیں گے تو وہ اس سے باب ادا ہو جائے گا۔ وَلْيَكُنِ الْغَسْلُ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ الَّذِي يُمْكِنُ الْإِغْتِرَافُ مِنْهُ، اور یہ جو ہاتھوں کو دھونا ہے یہ ان ہاتھوں کو داخل کرنا اس برتن میں کہ جس سے چلو بھرنا ممکن ہے، یعنی جس پانی کے اندر لوٹے میں یا کسی چیز میں پانی موجود ہے اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ ہاں جی، اور یہ دھونا والیکن ہونا چاہیے، الغسل یہ دھونا قبل ادخالہما الاناء، اس برتن میں ان ہاتھوں کو ڈالنے سے پہلے دھونا چاہیے، الذی یمکن الاغتراف منہ، یہ برتن کی صفت ہے، اناء کی صفت ہے کہ جس برتن سے منہ کی ضمیر الذی کی طرف جا رہی، جس برتن سے اغتراف یعنی چلو بھرنا ممکن ہے۔ اب جناب علی جس برتن سے چلو بھر کے ہم وضو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر چلو بھرنے کے لیے ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، لدفع النجاسۃ الوہمیۃ، تاکہ وہ جو
نجاست وہمیہ ہے وہ دور ہو جائے. مثلا نیند سے اٹھا ہے تو اب جناب علی وہ وضو کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی اٹھ کے فوراً وہ جو برتن ہے جناب علی پانی کا اس کے اندر ہاتھ نہ ڈال دے. ہو سکتا ہے کہ نجس ہوگی اور ہاتھ جناب علی مثلا نیند ہے آخر اس میں پتہ تو نہیں چلتا، مثلا کسی ایسی جگہ ہاتھ لگاؤ کہ جہاں پر مثلا نجاست موجود ہو سکتی ہے. وہاں بھی نجاست یعنی یقین تو نہیں ہے نجاست کا، لیکن پھر بھی ایک توہم تو ہوتا ہے کہ جو ہے نا شاید میرا ہاتھ نجس ہو گیا. یا مثلا جب بول کیا ہے براز کیا ہے تو اس سے پہلے وضو کرنے سے پہلے 2 مرتبہ اور اس کو دھو لے ہاتھ کو تاکہ اس کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ رہ نہ گئی ہو. تو یہ نجاست وہمی جو ہے نا جی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں ہاتھوں کو دھوتے ہیں پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے. او تعبدن، یا یہ جو ہاتھ دھونے ہیں مستحب ہیں یہ نجاست کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تعبد ہے، یعنی اس کا چونکہ حکم دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے باقی ساری باتیں ہیں تو یہ بھی تعبدی حکم ہے. اس کی علت کیا ہے سبب کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. بہت سارے احکام شریعت ہیں جن کا ہماری محدود عقلوں میں سبب معلوم نہیں ہوتا تو ہم اس کو کیوں کرتے ہیں؟ تعبداً اس کو مانتے ہیں. یا تو نجاست وہمی کے دفع کرنے کے لیے یہ حکم ہے مستحب ہونا ہاتھوں کو دھونا، یا پھر تعبداً ہے یعنی چونکہ شریعت میں آیا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. محض تعبد ہے، اس کی ہمیں دلیل موجود نہیں ہے. ولا يعتبر كون الماء قليلا لاطلاق النص، اور معتبر نہیں ہے کہ ان ہاتھوں کو دھونا تب مستحب ہے کہ جب پانی قلیل ہو. اگر آب قلیل سے انسان کیا کر رہا ہے وضو کر رہا ہے تو پھر اس کو ہاتھ دھونے چاہیے. اگر آب کثیر ہو جاری ہو تو پھر اس کا استحباب نہیں ہے. کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نص مطلق ہے، روایت میں جس میں وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ مطلق ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آب قلیل ہو آب کثیر ہو. تو چونکہ نص بطور مطلق وارد ہوئی ہے تو پھر آب قلیل ہونے کو اعتبار نہیں کیا جائے گا اس استحباب میں. یعنی جیسا بھی پانی ہو جب آپ اس سے وضو کرنے لگتے ہیں تو وضو سے پہلے کیا کر لیں 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیں غائط والے حدث کے لیے، اور دوسرے 2 حدث ہوتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیں. خلافا للعلامۃ حیث اعتبرہ، لیکن یہ علامہ حلی کے نظریے کے خلاف ہے کہ وہ جناب علی آب قلیل میں 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا مستحب قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر آب کثیر ہو تو پھر یہ ہاتھوں کو دھونا مستحب نہیں ہوگا. تو یہ جناب علی علامہ حلی نے آب قلیل ہونے کو معتبر قرار دیا ہے تب ہاتھوں کو دھونا مستحب ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ روایت مخصوص ہے اس شخص کے ساتھ جو برتن سے وضو کر رہا ہو، اور عام طور پر جس برتن سے وضو کیا جاتا ہے اس کا آب قلیل ہوتا ہے. تو یہ ان کی بھی جو ہے نا جی ایک تعویل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے اس کی روایت کون سی ہے جس سے یہ سارے مسائل لیے گئے ہیں. صحیح حلبی سألته عن الوضو کم یفرغ الرجل على یده الیمنى قبل ان يدخلها في الاناء، کہ انسان وضو کرنا چاہتا ہے تو ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر کتنی مرتبہ وہ پانی ڈال لیں. یفرغ لفظ پڑھیں گے. قال واحدۃ من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثا من الجنابۃ، پیشاب کے حدث سے 1 مرتبہ اور حدث غائط سے 2 مرتبہ وہ دھو لے ہاتھوں کو، اور جنابت کے حدث سے 3 مرتبہ دھونا چاہیے. وہ یعنی غسل والے باب میں چلا جائے گا. صحیح حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی امام صادق علیہ السلام کے دور کا راوی ہے، اور یہ روایت تو اس نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے. بہت بڑے جلیل القدر راوی تھے، شخصیت تھے، فقیہ تھے.
امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں صحیح حریز بن عبداللہ سجستانی میں، یغسل الرجل یدہ من النوم مرہ ومن الغائط والبول مرتین ومن الجنابت ثلاثا، کہ انسان کو نیند کے حدث سے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، غائط اور بول کے حدث سے 2 مرتبہ دھو لینا چاہیے، اور جنابت کے لیے 3 مرتبہ ہے، وہ غسل کے مسائل میں آئے گا۔ والحکم، اچھا جی، اب جو بول اور غائط میں 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے صحیح حریز میں، تو یہ مبنی ہے کہ اگر وہ بول اور غائط سے محدث ہو، ورنہ اگر وہ فقط بول سے محدث ہو تو پھر 1 مرتبہ دھونا کافی ہے صحیح حلبی کی وجہ سے۔ ہاں، یہ بھی وہ اچھا ہے جو تداخل اسباب میں آتا ہے کہ اگر غائط اور بول دونوں جمع ہو جائیں تو پھر اس کو 2 مرتبہ دھونا چاہیے، چونکہ ہم بھی کہتے تھے کہ بول سے 1 مرتبہ دھونا چاہیے، لیکن اگر بول بھی ساتھ جمع، پیشاب کے ساتھ غائط بھی ساتھ جمع ہو جائے تو پھر کیونکہ تداخل اسباب ہو جائے گا، بول والا جو ہے نا جی وہ غائط والے سبب میں داخل ہو جائے گا، تو 2 مرتبہ دھونا چاہیے، یہ اچھی تعویذ ہے۔ اچھا، اس حکم میں شہید اول نے لمعہ اور نفلیہ میں اختلاف کیا ہے۔ لمعہ میں بھی کہا ہے کہ جناب علی 2 مرتبہ دھونا چاہیے، اور نفلیہ میں کہا ہے کہ سب جو 3 یہ احداث سے ان کے لیے 1 مرتبہ دھونا چاہیے۔ تو جواہر میں وہ فرماتے ہیں ایک تو اس کی دلیل نہیں ہے نوم کی نسبت پہلے قول میں کہ آپ نے اس کے لیے بھی 2 مرتبہ کو قرار دیا ہے، اور دوسرے میں جو آپ نے غائط کے لیے کہا ہے کہ 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ یہ تو دلیل کے مخالف ہے۔ اب یہ جو کہا ہے کہ وضو سے پہلے وہ کلائیوں تک دھوئے، تو صاحب ہدایت یوسف بحرانی نے اسے اصحاب کی طرف نسبت دی، روایات میں یہ حد بندی نہیں آئی۔ تو جواہر میں فرماتے ہیں جو اجماعات ہیں تو یہ دلالت کرتے ہیں جو علماء نے ہاتھوں کو دھونے کو استحباب قرار دیا ہے، ورنہ روایات سے یہ نہیں سمجھا جاتا، مشکل ہے کیونکہ روایات میں ہاتھوں کو کلائیوں تک حد بندی نہیں بیان کی۔ اچھا، مدارک میں وہ نفلیہ اور جامع المقاصد کی اتباع میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ہم کوہنیوں تک دھو دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ حدث جنابت سے کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھوں کو کلائیوں سے دھونا چاہیے، اور وہ ابو ناصر ابن ابی ناصر بزنتی کی روایت ہے۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے جو ہے نا جی کوہنیوں سے لے کر انگلیوں تک دھو لو۔ تو یہ بھی چونکہ ایک ہی حدیث تھی یہاں پر جو آئی تھی ہاتھوں کو دھونے والی، تو اس کو بھی اسی پر لے جاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکم جو ابو ناصر بزنتی والی روایت کا ہے یہ جنابت کے ساتھ خاص ہو، وضو میں یہ نہ آتا ہو۔ بہرحال یہ سارے اقوال وغیرہ جو ہے نا جی وہ گزر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ تھا کہ جناب علی نجاست وہمیہ کے لیے جو ہے نا جی کو دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ علامہ ہلی نے نہایہ میں فرمایا ہے، اور اس کے لیے عبد الکریم بن عتبہ ہاشمی کی روایت بھی دلالت کرتی ہے۔ اس میں ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں، اور کہ اگر وہ بندہ نیند سے اٹھتا ہے اور اس نے پیشاب نہیں کیا، آیا وہ اپنا ہاتھ وضو کے برتن میں ڈال دے ان کو دھونے سے پہلے؟ فرمایا نہیں، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ نیند میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گھومتا رہا ہے اور اس نے کس کس جگہ کو چھویا ہے، تو اس کو پہلے دھو لے، تو ہو سکتا ہے کہیں نجس نہ ہو گیا۔ تو اس بنا پر اگر نجاست وہمی کے لیے دھونا ہو تو پھر آب کثیر میں جب ہاتھ ڈالنا ہو تو وہ مستحب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اگر ہاتھ نجس بھی ہو تو آب کثیر میں اگر ڈالتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تعبداً کا جو سبب تھا اس کے بارے میں بھی ہے علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں، اور ایک جماعت نے اس سبب کو بھی اختیار کیا ہے، بلکہ اسے
اصحاب کے علماء کے فتوے کی طرف نسبت دی گئی ہے، تو اس بنیاد پر ہاتھوں کو دھونا وہ ثابت ہے، چاہے آب قلیل ہو چاہے آب کثیر ہو۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا جی علامہ ہلی کا نظریہ بھی گزر چکا ہے۔ اگر وہ منتہی مطلب میں اسے تعبدی قرار دیتے ہیں تو پھر آب قلیل اور کثیر میں فرق نہیں کر سکتے۔